میں عرض کر رہا تھا، ایمان والوں کی ایک صفت بیان فرمائی جو سچا ایمان لے کر آئیں گے، دوسری صفت جو نمازوں کو خشوع و خضوع سے ادا کرتے ہیں، تیسری صفت جو بے فائدہ باتوں اور بیکار کاموں سے بچتے ہیں، چوتھی صفت جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ بھی بہت عام مسئلہ ہے، اس جمعہ پر میں نے پورا تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا زکوٰۃ پر، تو بہرحال علماء سے پوچھ کر اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، وگرنہ قیامت کے دن یہی آدمی کا مال اس کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ تو ایمان والے وہ ہیں جو زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ نمبر 5، ایمان والے وہ ہیں جو زنا اور فحش کاموں سے بچتے ہیں۔ نمبر 6، ایمان والے وہ ہیں جو امانت کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 7، ایمان والے وہ ہیں جو وعدے کی پاسداری کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ یہ 7 صفات اللہ نے بیان کی، اور پھر 8ویں صفت یہاں بیان فرمائی، ایمان والے وہ ہیں جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ 8 صفات اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں جن جن لوگوں میں یہ صفات پائی جائیں گی، ہم ان لوگوں کو جنت الفردوس کا وارث بنائیں گے۔ اور جنت میں جو سب سے اعلیٰ حصہ ہے جنت کا، وہ جنت الفردوس ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ سے جنت مانگا کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو، اس لیے کہ جنت الفردوس جنت کا سب سے اعلیٰ حصہ ہے۔ تو اللہ یہاں فرما رہے ہیں جن جن لوگوں میں یہ صفات ہوں گی، ہم انہیں جنت الفردوس کا وارث بنائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل، اپنی توحید کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کے واقعات تھوڑے تھوڑے بیان فرمائے ہیں، اور واقعات بیان فرمانے کے بعد اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ سب نبیوں کی دعوت ایک تھی، سب نبیوں کا مقصد ایک تھا، سب نبیوں کا کام اور پروگرام ایک تھا۔ وہ کیا تھا؟ بندے کو اللہ سے ملانا، بندے کو اللہ کی دربار میں لانا، بندے کو اللہ کے سامنے جھکانا۔ تو اللہ فرما رہے سب نبیوں کی یہ دعوت، مقصد، کام ایک ہی ہے کہ بندے کو اپنے اللہ سے ملانا۔ لہٰذا نبیوں کا یہ جو مقصد ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے کہ بندہ اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنانے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد اللہ فرما رہے جب انبیاء دنیا سے چلے گئے، پھر بعد میں لوگوں میں فرقے بھی بن گئے۔ اب بھی ہیں فرقے، لوگوں میں فرقے بن گئے، لوگوں میں جماعتیں بن گئی، اور اللہ فرما رہے حال یہ ہے کہ جو جس جماعت میں ہے وہ اسی پر خوش ہے، وہ کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں باقی سب غلط ہیں۔ تو یہ اختلافات پیدا ہو گئے، جماعتیں بن گئی، گروہ بن گئے۔ لیکن اس کا حل بھی ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے جی فلاں مولوی صاحب یوں کہتے ہیں، فلاں مولوی صاحب یوں کہتے ہیں، فلاں مولوی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن یوں کہتا ہے، فلاں کہتے ہیں کہ قرآن یوں کہتا ہے۔ اب ہم کس کی مانیں؟ تو جس نے عمل نہ کرنا ہو تو اس کو تو بہانا چاہیے بچنے کے لیے کہ اب ہم کس کی مانیں، ہم بس عمل ہی نہیں کرتے، بات ہی ختم۔ لیکن یہ بات نہیں ہے، مشکوٰۃ شریف میں حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بھی بتا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک دفعہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے بنے تھے، اور فرمایا میری امت میں 73 فرقے بنیں گے۔ صحابہ کا امت پر احسان ہے، صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 73 فرقے تو بنیں گے، من ناجی، ان میں سے نجات پانے والا کون ہوگا، جنت میں جانے والا کون ہوگا؟ تو آپ نے اس کی علامت بھی بیان فرما دی، فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا وہی جنت میں جائے گا۔ تو فارمولہ تو میرے نبی نے بتا دیا ہے کہ جو کام میں نے کیا ہے وہ کرو، دین ہے، جو کام میرے صحابہ نے کیا ہے وہ کرو، دین ہے۔ میرے طریقے پر چلو تو بھی جنت میں جاؤ گے، میرے صحابہ کے طریقے پر چلو تو بھی جنت میں جاؤ گے۔ اب دین حضور اور صحابہ کے طریقے پر چلنے کا نام ہے۔ اب ہم دیکھ لیں جو کام حضور نے کیا ہے وہ سنت ہے، ہم کر لیں،
جو کام حضور کے صحابہ نے کیا ہے وہ ٹھیک ہے، سنت ہے، ہم کر لیں۔ جو کام حضور نے نہیں کیا، حضور کے صحابہ نے نہیں کیا، تو وہ دین نہیں ہے، اس سے بچ جائے، آسان فارمولہ ہے۔ اس لیے عمل نہ کرنے کے لیے بہانے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں بھی اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ اختلافات تو ہوں گے، لیکن ان اختلافات کا حل یہ ہے کہ سارے لوگ قرآن و سنت پر چلنے والے بن جائیں۔ جب قرآن و سنت پر چلنے والے بن جائیں گے تو قرآن و سنت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ صحیح جو قرآن و سنت ہے، قرآن و سنت کا معنی اور مطلب ہے، اگر کسی صحیح مستند عالم دین سے قرآن اور سنت سمجھے جائے تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے اختلافات سے نکلنے کا طریقہ یہی ہے کہ قرآن و سنت پر چلنے کی کوشش کی جائے، جو حکم قرآن دے رہا ہے اس پر عمل کیا جائے، جو کام میرے نبی نے کیا ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے، میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کی زندگی سے ثابت ہے تو اس کو کیا جائے، یہ دین ہے۔ اور جس کو میرے نبی نے نہیں کیا، میرے نبی کے صحابہ نے نہیں کیا، تو وہ دین نہیں ہے، اس سے بچا جائے۔ آسان سی بات ہے۔ تو جب تک امت قرآن و سنت پر نہیں چلے گی، امت سے اختلافات ختم نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد سرکش لوگوں جو کافر ہیں، سرکش ہیں، نبی اسلام کے زمانہ میں بھی تھے اور یہ کافر ہر دور میں رہتے ہیں، اب بھی ہیں، جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ایک تو ہے کہ آدمی عمل نہ کرے کسی کام پر، دین کے کسی حکم پر عمل نہ کرے، عمل نہ کرنا گناہ ہے۔ ایک ہے دین کے کسی حکم کا مذاق اڑانا۔ جب کوئی دین کے کسی حکم کا مذاق اڑاتا ہے پھر وہ مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے آدمی ہے، خطائیں غلطیاں ہوتی ہیں، بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، عمل نہیں کر سکتا، گناہ ہے، گناہ کو گناہ سمجھنا چاہیے۔ جب آدمی گناہ کو گناہ سمجھتا ہے تو اللہ توبہ کی توفیق ضرور عطا فرماتے ہیں، لیکن ایک بندہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، دین کے احکام کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی ٹوپی کا، کوئی پگڑی کا، کوئی داڑھی کا، کوئی پردے کا، کوئی نماز کا، کوئی کس چیز کا، تو دین کے کسی حکم کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ یاد رکھیے، آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مذاق اڑانے کے 3 اسباب بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے عقل سے کام ہی نہیں لیا، غور و فکر ہی نہیں کیا۔ دنیا میں غور و فکر کر لیں، اپنے جسم میں غور و فکر کر لیں، جو نعمتیں ہم نے دی ہیں اس میں غور و فکر کر لیں۔ اگر اپنے عقل کو بھی استعمال کر لیں تو ان کی عقل بھی کہے گی کہ یہ جہان خود نہیں بن گیا، اس کو بنانے والی کوئی ذات ہے، اور وہ ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو لوگ دین سے دور ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، پہلا سبب تو یہ کہ انہوں نے اپنی عقل ہی استعمال نہیں کی، اور دوسرا بعض لوگ دین سے دور ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دین پر عمل نہیں کرتے، ضد اور اناد کی وجہ سے۔ چنانچہ قرآن بھی کہتے ہیں مکہ کے سارے کافر، یہودی، عیسائی، یہ سب جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی سچے ہیں، قرآن سچی کتاب ہے۔ قرآن تو کہتے ہیں یہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے نا کہ یہ ہمارے بیٹے ہیں، اسی طرح جانتے تھے کہ نبی بھی سچا ہے، قرآن بھی سچا ہے، لیکن ضد اور اناد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے۔ ضد اور اناد حق پر عمل کرنے سے بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ جب تک آدمی میں ضد ہو، اناد ہو، تکبر ہو، اپنی انا پہ آدمی اڑا رہے تو حق سے دور رہتا ہے۔ تو ایک وجہ یہ ہے دین سے دوری کی، ضد اور اناد۔ اور تیسرا فرمایا وہ لوگ اپنی خواہشات پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جیسے ہمارے جی میں آئے گا ہم ویسے کریں گے، جیسے ہمارا دل چاہے گا ہم ویسے کریں گے، ہم اپنی مرضی پر چلیں گے، ہمارا دل آئے گا حلال کھائیں گے، ہمارا دل آئے گا حرام کھائیں گے۔ تو فرمایا جو لوگ دین سے دور ہیں، دین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایک سبب یہ ہے کہ وہ خواہشات پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب آدمی دین میں آ جاتا ہے پھر اس کو خواہشات پر چلنے کی اجازت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی مرضی پر چلنے کی اجازت ہوتی ہے۔
اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں قیامت میں انسانوں کے دو گروہ بن جائیں گے. کچھ نیک بخت لوگ ہوں گے، ان کو سعداء کہا، سعید لوگ ہوں گے، نیک بخت، خوش بخت. یہ جو نیک بخت ہوں گے نا قیامت کے دن، یہ وہ ہوں گے جنہیں نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اور کچھ لوگ بدبخت ہوں گے، اور یہ بدبخت کون ہوں گے؟ جنہیں نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی ہے کہ وہ دعا مجھ سے مانگا کرو. اس میں رحمت کی دعا ہے، اللہ سے معافی کی دعا ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یہ دعا اور اس طرح جتنی بھی حدیث میں دعائیں آئی ہیں، مصنون دعائیں، ان کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. ان دعاؤں میں اللہ نے نور رکھا ہے. کھانے کی دعا ہے، پینے کی دعا ہے، بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہے، سونے کی دعا ہے، اٹھنے کی دعا ہے. ان دعاؤں میں اللہ نے بڑا نور رکھا ہے، بڑا ثواب رکھا ہے. صبح شام کی دعائیں ہیں، اگر یہ پڑھیں تو اللہ زندگی بھی منور فرماتے ہیں، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرماتے ہیں. اور اگر دعا پڑھ کر کھانا کھائیں گے تو کھانا کھانا بھی عبادت بن جائے گا. اس لیے یہ جو موقع بھل کی دعائیں ہیں، ان کو یاد کر کے ضرور پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے بعد سورہ نور شروع ہو رہی ہے. سورہ نور یہ مدنی سورت ہے. اس کی 64 آیات اور 9 رکوع ہیں. اس سورہ نور میں ایک تو لفظ نور آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ نور ہے. اور دوسرا اس لیے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 16 احکام بیان فرمائے ہیں. اور اللہ فرما رہے ہیں اگر انسان ان 16 احکام کو اپنا لے تو انسان کی زندگی بھی منور اور روشن ہو جائے گی. اس لیے اس سورت کا نام سورہ نور ہے. سب سے پہلے اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے زنا کی سزا اور زانیوں کا حکم بیان کیا ہے کہ جو آدمی زنا کرتا ہے، برے فعل میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا وہ زنا قاضی کی عدالت میں گواہوں سے ثابت ہو جاتا ہے. گواہوں سے ثابت ہو جائے، یہ اقرار سے ثابت ہو جائے. کسی نے زنا کیا، مرد عورت نے، قاضی کی عدالت میں معاملہ چلا گیا، گواہوں نے گواہی دی، اس نے اقرار کر لیا اور اس کا زنا ثابت ہو گیا، تو پھر اس پر سزا جاری ہوگی. جب تک زنا ثابت نہ ہو اس سے پہلے سزا جاری نہیں ہوگی. اگر زنا ثابت ہو جائے پھر دیکھا جائے گا کہ زنا کرنے والے مرد عورت شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے. اگر غیر شادی شدہ ہیں تو پھر ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. اور اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہیں پھر ان کی سزا یہ ہے کہ اگر ان کا زنا ثابت ہو جائے تو پھر ان کو رجم کیا جائے گا. رجم کہتے ہیں شریعت میں کہ ان کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا. یہ سزا اس لیے ہے تاکہ وہ لوگوں کے لیے نشان عبرت بنے اور آئندہ کوئی اس گناہ کے کرنے کی جرت نہ کرے. تو یہ زنا کی سزا ہے جو اللہ تعالی نے یہاں پر سورہ نور کے شروع میں بیان فرمائی ہے. یہ اس وقت سزا ہے جب معاملہ قاضی کی عدالت میں پہنچ جائے اور زنا ثابت ہو جائے. لیکن اگر کسی آدمی سے غلطی ہو گئی ہے اور پھر اس نے توبہ بھی کر لی ہے تو پھر ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم اگر کسی کا عیب معلوم ہو جائے تو اس کا عیب چھپائیں، لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، لوگوں میں اسے ذلیل نہ کریں. بالخصوص جب اس نے توبہ بھی کر لی ہو پھر اس کا عیب چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن اگر معاملہ قاضی کی عدالت میں پہنچ جائے اور زنا ثابت ہو جائے پھر یہ جو شرعی سزا ہے یہ جاری ہوگی. اور ایک اور بات کہ یہ شرعی سزا جاری کرنا ہر ایک کا کام نہیں ہوتا، جو بھی اٹھے اور سزا جاری کرتے نہیں. یہ شرعی سزا جاری کرنا اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے اور اس کا فیصلہ کرنا قاضی اور جج کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس لیے یہ اسلامی ریاست کا کام ہے کہ وہ اسلامی سزاؤں کو جاری کرے. ہر ایک کا کام نہیں ہے کہ جو بھی اٹھے اور کہے کہ قرآن سزا بیان کر رہا ہے لہٰذا میں اس کو سزا دیتا ہوں. ایسی بات نہیں ہے. دوسری چیز یہاں حد قذف کی سزا اللہ نے بیان کی. حد کا معنی سزا ہوتا ہے، قذف کہتے ہیں کسی پر تہمت لگا دینا. کسی نے خواہ خواہ کسی پاک دامن پر تہمت لگا دی، کسی پاک دامن عورت پہ تہمت لگا دی، کسی پاک دامن مرد پہ تہمت لگا دی.
معاملہ قاضی کی عدالت میں چلا گیا، تہمت تو اس نے لگا دی، اس کے پاس گواہ ہی نہیں تھے، یہ الزام ثابت ہی نہیں کر سکا، جھوٹا نکلا۔ تو اب چونکہ مسلمان کی عزت اللہ کے ہاں بڑی قیمتی ہے، اس لیے اللہ فرماتے چونکہ اس نے جھوٹی تہمت لگائی ہے، اس لیے اس تہمت لگانے والے کو سزا کے طور پر 80 کوڑے لگائے جائیں گے، تاکہ آئندہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور کوئی خام خواہ کسی پر تہمت نہ لگائے۔ آگے تیسرے نمبر پر اللہ نے لعان کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ لعان کا مسئلہ، لعان کا معنی لعنت کرنا ہوتا ہے۔ لعان کا مسئلہ یہ ہے کہ مثلا شوہر نے اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگا دی، شوہر نے کہا یہ جو میری بیوی ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، خراب ہے، اس نے فلاں کے ساتھ مل کر زنا کیا ہے۔ اب شوہر کہتا ہے میری بیوی نے زنا کیا ہے، بیوی کہتی ہے کہ نہیں میں نے زنا نہیں کیا، معاملہ قاضی کی عدالت میں چلا گیا۔ اب شوہر کہتے ہیں نہیں اس نے زنا کیا ہے، بیوی کہتی ہے نہیں میں نے زنا نہیں کیا، یہ الزام لگا رہا ہے، وہ انکار کر رہی ہے۔ تو پھر قاضی ایسا کرے گا کہ دونوں سے 5 قسمیں لے گا، 5 قسمیں شوہر سے لے گا اور 5 قسمیں بیوی سے لے گا، اور ان قسموں میں قاضی ان سے قسمیں لے گا کہ تم قسم اٹھا کر کہو، شوہر سے کہے گا تم قسم اٹھا کر کہو کہ جو بات میں اپنی بیوی کے بارے میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچی ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت برسے۔ اور بیوی پھر 5 قسمیں اٹھائے گی کہ یہ جو شوہر میرے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ مجھ پر غلط الزام لگا رہا ہے، میں نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا۔ اور پھر 5ویں دفعہ کہے گی اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت نازل ہو۔ یہ 5 قسمیں دونوں اٹھائیں گے قاضی کی عدالت میں، اور اس کے بعد پھر قاضی دونوں میں جدائی ڈال دے گا، ان کا آپس کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اس کو شریعت میں لعان کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لعان کا مسئلہ بیان فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے واقعہ عفق بیان فرمایا ہے۔ عفق کا معنی تہمت ہے، جھوٹ ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ جب منافقین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی تھی۔ نبی علیہ السلام ایک غزوے اور جہاد میں گئے تھے، تو نبی علیہ السلام پورا ڈالتے تھے، جس بیوی کا نام نکل آتا تھا اس کو سفر میں ساتھ لے جاتے تھے۔ اس جہاد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ ہلکی پھلکی تھی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حدیث میں لمبی تفصیل موجود ہے، اور ہوتا جو ہوتا تھا پہلے زمانے میں اونٹ پر رکھا جاتا تھا، اس میں عورتیں بیٹھتی تھی، پردہ ہوتا تھا، وہ ہوتے اٹھا کے اونٹ پہ رکھ لیتے تھے، وہ اٹھا کے نیچے رکھ دیتے تھے، پھر عورت باہر نکل آتی تھی۔ تو ہوا یوں کہ اللہ کے نبی ایک غزوے سے واپس لوٹے، راستے میں ایک جگہ پر قیام کیا۔ اس طرح سفر ہوتے تھے، پیدل کے، جانوروں پر سواری کے، وہ سفر کرتے تھے، کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے، آرام کرتے تھے، پھر چل پڑتے تھے، پھر آرام کرتے تھے، پھر چل پڑتے تھے۔ رات کو ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا اور تھوڑا آرام کیا۔ صبح ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی میں قضائے حاجت کے لیے چلی گئی، وہاں میں گئی تو میرا ہار ٹوٹ گیا، ہار میرا ٹوٹ گیا، یا کہتی ہار میرا گم ہو گیا۔ میں اس کو ڈھونڈنے لگ گئی، اس کو اکٹھا کرنے لگ گئی، مجھے دیر ہو گئی۔ میں واپس آئی تو میں چونکہ تھوڑی سا میرا وجود تھا، وزن تو تھا نہیں، صحابہ نے سمجھا کہ شاید ہودج میں حضرت عائشہ بیٹھی ہیں، انہوں نے میرا ہودج اٹھایا، اونٹ پر رکھا، قافلہ چل پڑا۔ میں آئی تو قافلہ نہیں تھا، لیکن سمجھداری کا کام کیا، میں نے کہا مجھے ڈھونڈیں گے تو ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے تو یہاں، چنانچہ میں اسی جگہ پر بیٹھی، مجھے نیند آ گئی، میں نے چادر اوپر ڈالی اور سو گئی۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے جن کو حضور نے مقرر کیا تھا کہ تم قافلے چلنے کے بعد آیا کرو، اگر راستے میں کوئی چیز گر جائے تو اس کو اٹھا کر لایا کرو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے نیند تھی، نیند میں میرے منہ سے کپڑا اتر گیا۔ وہ صحابی آئے، انہوں نے دیکھا یہ تو عائشہ ہے، تو انہوں نے اللہ اکبر کہنا شروع کیا، تو میری نیند کھل گئی۔ میں نے جلدی جلدی پردہ کیا، اور پردہ کی آیت نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا، اس لیے پہچان کے یہ تو عائشہ ہے۔ انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا، میں اونٹ پر سوار ہوئی، وہ میرا اونٹ لے کر چلے اور قافلے میں ہم پہنچ گئے۔
یہ جو منافق لوگ تھے ان کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، یہ منافقین کا سردار تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ عائشہ پیچھے تھی اور اس طرح صحابی کے ساتھ آ رہی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کی قسم صحابی نے مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کی، میری طرف دیکھا بھی نہیں ہے۔ حضور کے صحابہ تو باحیا ہوتے تھے، لیکن منافقین نے جب دیکھا تو شور مچا دیا۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا، منافق ویسے شریر تھے، شرارتیں کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت عائشہ پہ تہمت لگا دی کہ حضرت عائشہ کہاں گئی تھی، فلاں صحابی کے ساتھ گئی تھی، معاذ اللہ، طرح طرح کی تہمتیں لگا دی۔ اب جب بات پھیلی تو اللہ کے نبی کو بھی بڑا عجیب لگا۔ لمبی تفصیلات ہے، حضور نے صحابہ کرام سے مشورہ بھی لیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی مرضی سے نکاح کیا تھا عائشہ سے یا اللہ کی مرضی سے؟ حضور نے فرمایا میں نے جتنے نکاح کیے اللہ کی مرضی سے کیے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں کیے۔ میں اللہ کا نبی ہوں، میں نے بیٹیوں کے نکاح بھی اللہ کی مرضی سے کیے ہیں، اپنے نکاح بھی اللہ کی مرضی سے کیے ہیں۔ اور جبریل امین نکاح سے پہلے حضرت عائشہ کی تصویر لائے تھے، اللہ کے نبی کو دکھائی دی تو حضرت عمر نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، اور یہ میرے نبی کی خصوصیت تھی، میرے نبی کے جسم پہ کبھی مکھی بھی نہیں بیٹھتی تھی، گندی مکھی نہیں بیٹھتی تھی، میرے نبی کے سر میں جوئیں نہیں پڑتی تھی، میرے نبی کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ تو حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ آپ کے جسم پہ گندی مکھی بیٹھنا برداشت نہیں کرتا، وہ آپ کے بستر پہ گندی عورت کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے مجھے بڑی تسلی ہوئی عمر کے جملے سے۔ حضرت عائشہ اپنے والدین کے گھر چلی گئی، روتی رہی، اللہ سے دعا کرتی رہی۔ بالآخر یہ سورہ نور کی ویسے کل 18 آیتیں، یہاں پر 10 آیتیں، یہ 10 یا 18 آیتیں اللہ نے نازل فرمائی اور حضرت عائشہ کی صفائی بیان فرما دی، اور جن لوگوں نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی تھی، تہمت لگانے میں شریک ہوئے تھے، سزا کے طور پر ان کو کوڑے لگائے گئے، اور حضرت عائشہ کی برات کو یہاں پر اللہ تعالی نے ظاہر فرما دیا۔ تو حضرت عائشہ اٹھی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے یہ تو امید تھی کہ اللہ میری پاک دامنی کو بیان فرمائیں گے، لیکن یہ میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ قرآن اتاریں گے۔ اب قیامت تک قرآن بھی پڑھا جاتا رہے گا، سیدہ عائشہ کی پاک دامنی کا تذکرہ بھی ہوتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واقعہ بیان کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں نہیں جانا چاہیے، بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہ ہو۔ اگر کسی کے گھر میں جانا ہے تو پہلے اجازت لو۔ اجازت کے مختلف طریقے، کنڈی کھٹکاؤ، یہ بھی اجازت کا طریقہ ہے کہ گھر میں داخل ہو رہے ہو، بتانا تو چاہیے تاکہ غیر محرم جو عورتیں ہیں وہ پردہ کر لیں۔ ہر کسی کے اپنے گھر کے معاملات ہوتے ہیں، ایسے چھپ کر کے کسی کے گھر میں نہیں جانا چاہیے، پہلے اجازت لینا، کنڈی کھٹکھٹانا، یا یہاں فرمایا پہلے جا کر سلام کرو اونچی آواز سے، باہر سے کھڑے ہو کر سلام کرو، اجازت لو پھر کسی کے گھر میں جاؤ، بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے۔ اور آگے فرمایا کہ اپنی نظریں جھکا کر رکھو، ایمان والوں سے کہا گیا اپنی نظریں جھکا کر رکھو، اپنی نظروں میں شرم و حیا پیدا کرو، غیر محرم پر اپنی نظر کو ڈالنے سے بچاؤ۔ آگے فرمایا اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرو، اپنی عزت کی بھی حفاظت کرو۔ نبی اسلام نے فرمایا جو آدمی مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ ان دو چیزوں کی ضمانت دے دے کہ زبان کو غلط استعمال نہیں کرے گا اور شرمگاہ کو غلط استعمال نہیں کرے گا، میرے نبی نے فرمایا میں محمد دنیا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہاں فرمایا نظروں کی بھی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرو۔ آگے عورتوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ پردوں کا اہتمام کرو، پردہ بھی فرض ہے، اس کا اہتمام کرو۔ جو تمہاری زیب و زینت ہے وہ غیر محرم مردوں کے سامنے اپنی زیب و زینت ظاہر نہ کرو، غیر محرم کے سامنے اپنی زیب و زینت ظاہر کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آگے نکاح کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے کہ نکاح کرنے کا اہتمام کرو۔ آگے آزاد کرنے کا بھی بیان ہے، پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے پر وہ غلاموں کو آزاد کرو، غلام کے آزاد کرنے پر اللہ بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اسلام میں آزادی ہے، غلامی نہیں ہے، اس لیے تو ہر کفارے میں پہلے نمبر پہ ہمارے دین نے کہا غلام آزاد کرو، یعنی غلامی سے ان کو نکالو۔ یہاں بھی فرمایا آزاد کرو، آزاد کرنے پر اجر ملے گا۔ اور ایک ہوتا ہے مکاتب، یعنی
مولا کا ایک غلام ہے مالک کا، وہ اپنے غلام سے کہے چلو تم کماؤ، کما کر مجھے اتنے پیسے دے دو پھر میں تمہیں آزاد کر دوں گا، اس کو مکاتب کہتے ہیں۔ تو شریعت کہتی ہے اگر تم ایسے آزاد نہیں کر سکتے تو ان کو مکاتب بنا دو، وہ کما کر تمہیں پیسے دیتے رہیں گے اور تم ان کو آزاد کر دو۔ اس طرح جاہلیت کے زمانہ میں ایک گناہ کا کام یہ ہوتا تھا کہ جن لوگوں کے پاس لونڈیاں ہوتی تھی، باندیاں ہوتی تھی پہلے زمانے میں، تو یہ بہت سارے لونڈیاں پاک دامن ہوتی تھی، لیکن بہت سارے مالک اپنی باندیوں کو مجبور کرتے تھے کہ تم جا کر زنا کراؤ، ہمیں تو بس پیسے چاہیے، ہمیں پیسے کما کر دو، جاؤ زنا کراؤ، زنا سے پیسے کماؤ ہمیں دو۔ تو اللہ ان کو شرم دلا رہے ہیں کہ شرم کرو کہ تم تو آزاد ہو، تمہیں تو زیادہ اس سے بچنا چاہیے۔ وہ لونڈیاں ہو کر بچنا چاہتی ہے پھر بھی تم ان کو مجبور کر رہے ہو، تو کسی کو گناہ پر مجبور کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آگے یہ 10 احکام بیان کیے، درمیان میں اللہ تعالیٰ نے مومن کی مثال بیان فرمائی ہے۔ فرمایا مومن کے دل کی مثال ایسی ہے جیسے چراغ ہوتا ہے، چراغ روشن ہوتا ہے تو وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیتا ہے۔ فرمایا مومن کے دل میں ایمان کا نور ہوتا ہے، وہ ایمان کے نور کی روشنی میں آگے چلتا ہے، پھر اگر اس ایمان کے ساتھ اس کے پاس علم آ جائے تو یہ نور نور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرمائے ہے کہ مومن کے ایمان کا نور ہوتا ہے اور اسے اپنے اس نور کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اہل باطل لوگوں کے اعمال کی مثال بیان کی ہے کہ باطل لوگوں کے، کافروں کے اعمال کی مثال شراب کی ہے۔ یہ ریت ہوتی ہے نا، ریگستان ہوتا ہے تو آدمی دور سے دیکھے تو ریت چمکتی ہوئی نظر آتی ہے اور آدمی کو لگتا ہے شاید پانی ہے، لیکن جب قریب جا کے دیکھتا ہے کہ پانی نہیں ہوتا، وہ تو ریت ہوتی ہے، ریت چمک رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جتنے کافر ہیں، باطل لوگ ہیں، یہ دنیا میں جو اچھے عمل کرتے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان اچھے اعمال کا ہمیں آخرت میں بدلہ ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں آخرت میں کوئی بدلہ ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ آخرت میں بدلہ انہی کو ملے گا جن کے پاس ایمان ہوگا۔ ایمان والوں کے اعمال قبول ہوں گے، جن کے پاس ایمان نہیں ہے، کافر جتنے اچھے کام کرتے ہیں اللہ ان کا بدلہ دنیا میں انہیں دے دیتے ہیں، مالی فراوانی دے دیتے ہیں، خوشحالی دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں بدلہ انہی کو ملے گا جن کے پاس ایمان کی دولت ہوگی۔ اس طرح آگے اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے کفر اور عقائد کو تاریکیوں کے ساتھ تشبیہ دی۔ دیکھیں ایک سمندر ہوتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے سمندر ہوتا ہے، سمندر کا اندھیرا ہوتا ہے، پھر اس میں پانی ہوتا ہے، پانی کا اندھیرا ہوتا ہے، پھر تہ بتہ لہریں اٹھتی ہیں ان کا اندھیرا ہوتا ہے، پھر اگر رات کا وقت ہو تو اور زیادہ اندھیرا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وہاں اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو اللہ فرما رہے یہ جو کافروں کے جتنے عقیدے ہیں، ان کے جتنے اعمال ہیں، یہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ان میں کوئی روشنی نہیں ہے۔ اگر روشنی ہے تو ایمان والوں کے پاس ان کے ایمان کی روشنی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 6 احکام بیان فرمائے، عرض کر دیتا ہوں۔ آگے فرمایا جب آدمی سو رہا ہوتا ہے، دیکھیے سونے کے 3 وقت ہوتے ہیں، عشاء کے بعد سونے کا وقت ہوتا ہے، صبح کی نماز سے پہلے، عشاء کے بعد سے لے کر یہ سونے کا وقت ہوتا ہے، اور دوپہر کو بھی کیلولے کا وقت ہوتا ہے۔ تو پہلے زمانے میں غلام لونڈیاں ہوتی تھی جو گھر میں پھرتے رہتے تھے، اب بھی کسی کے خادم وغیرہ ہوتے ہیں نوکر گھر میں، یا چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ تو اللہ یہاں فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ جو سونے کے اوقات ہیں، مطلب عشاء کے بعد، صبح کی نماز سے پہلے، دوپہر کے وقت، جو سونے کے اوقات ہیں، اللہ فرما رہے ہیں جو سونے کے اوقات ہیں، ان سونے کے اوقات میں کسی کو کسی کے کمرے میں بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے۔ تو ٹھیک بات ہے، جو کوئی سویا ہوا ہے، کسی نے شاید کپڑے اتارے ہوئے ہیں، کوئی کس حال میں ہے، تو اس لیے اگر کسی کے ذاتی کمرے میں جا رہے ہو اور سونے کے اوقات ہے تو بغیر اجازت کے نہ جاؤ۔ اگر ضروری کام ہے تو پہلے ان سے اجازت لے لو اور پھر ان کے کمرے میں جاؤ۔ اسی طرح ایک اللہ تعالیٰ نے کو یہ بیان فرمایا کہ جب کوئی اپنے گھر میں بھی آئے تو اس کو اطلاع کرنی چاہیے۔ اگر سفر پر ہے اور سفر سے واپس آ رہا ہے اپنے گھر میں، آج کل تو فونوں کا دور ہے، تو فون پر پہلے گھر میں بتا دے کہ میں آج آ رہا ہوں، یعنی گھر والوں کو اطلاع کرنی چاہیے۔
اور اگر یہاں بھی ہے گھر داخل ہو رہے ہو، آدمی باہر پھر رہا ہے، گھر جا رہا ہے، تو پھر بھی کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے کہ گھر والوں کو پتہ چلے کہ ہمارا فلاں آدمی آ گیا ہے، مثلا کھانسی کر لے یا اونچی آواز سے سلام کر لے یا تھوڑی سی کنڈی بجا دے، تاکہ گھر والے کہ ہم کوئی کسی آدمی ہوتا ہے کسی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، تو بہرحال جب معلوم ہو اپنے آنے کا اطلاع کر دے، بتا دے کسی طرح کہ میں گھر میں آ رہا ہوں، تاکہ گھر والوں کو پتہ چل جائے۔ یہ دیکھو اتنے چھوٹے چھوٹے آداب بھی ہمارے دین نے سکھائے ہیں کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ اور اسی طرح آگے فرمایا کہ جو عورتیں بہت زیادہ بوڑھی ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ بوڑھی ہو جاتی ہیں اور فتنے کا خوف نہیں رہتا، تو ان کے پردے میں تھوڑی گنجائش ہے، لیکن اگر بوڑھی عورت پر بھی فتنے کا خوف ہو تو پھر اسے بھی پردہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح فرمایا جب گھر میں داخل ہو رہے ہو تو سلام کرو، جب آدمی گھر میں داخل ہو تو اونچی آواز سے سلام کرنا چاہیے۔ اور بعض روایتوں میں تو فرمایا گھر میں کوئی بھی نہ ہو پھر بھی گھر میں داخل ہو کر سلام کرو، اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، اگر گھر میں کوئی نہیں ہے پھر بھی سلام کرو، اللہ کے فرشتے تمہارے سلام کا جواب دیں گے، اس لیے گھر میں داخل ہو کر سلام کرنا چاہیے۔ آگے 15ویں بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ اگر اجتماعی مجلس میں بیٹھے ہو، اجتماعی مشورے میں بیٹھے ہو، اگر کسی کو کوئی کام ہے تو پھر چپ کر کے نہ جائے بلکہ اس کو اجازت دے کر جانی چاہیے، تاکہ باقی سب کو پتہ چل جائے کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کوئی عذر ہے اس کو، کوئی مجبوری ہے، ایک کام کے لیے سب کو بلایا ہے یا مجلس ہے یا مشاورت ہے، کسی کو مجبوری ہے تو باقیوں کو بتا کر چلا جائے۔ اور آخری 16ویں بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی کو اس طرح نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اللہ کے نبی کو بلانا ہے انتہائی ادب کے ساتھ بلاؤ، عاجزی کے ساتھ بلاؤ، یہ نبی کا ادب بیان کیا۔ اس طرح بڑوں کا ادب بھی یہی ہے، بڑوں کو بھی ادب کے ساتھ بلاؤ، ماں باپ ہیں، دین کے علماء ہیں، پیر و مرشد ہیں، یا کوئی عمر میں بڑا ہے، کوئی علم میں بڑا ہے، کوئی تقویٰ میں بڑا ہے، ویسے چھوٹے بھی ایک دوسرے کو ادب سے بلائیں، لیکن جب بڑوں کو بلانا چاہیے تو انتہائی ادب کے ساتھ بلانا چاہیے، ان کے ادب کا خیال کرنا چاہیے۔ تو یہ 16 باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی میں ان باتوں کو اپنا لے تو انسان کی زندگی بھی منور ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی۔ اس سورت کے آخر میں اللہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ تم سب کے حالات کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل